آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سب رب کے حوالے، مگر کب؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ خدا ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اس پہ کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ضرورت سے زیادہ جو ہے رلائی کرتے ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں جن کے اوپر ہم بالکل فوکس ہی نہیں کرتے، اور پھر بعد میں گلہ شکوہ اور اپنی تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تقدیر اور تدبیر کے فلسفے کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تدبیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، لیکن اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان۔ جب آپ کسی کام کی تدبیر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں فائدہ ہے، نقصان ہے، تو وہ رب کے نالج کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور آپ نے اس کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم بہت زیادہ اپنی سوچ میں اتنے کہ زیادہ ریچڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے پیٹ پرستی اور اس طرح سے بزرگوں کی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ جو ہے، جب ہم ایک اوور تھنکنگ کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں یا ان سے کسی قسم کی بھی کوئی اٹیچمنٹ کا سلسلہ کرتے ہیں، تو ہم اتنے کہ زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، اتنے اوور ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم ان کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہیں پہ آ کر ہم ان کے لیے بھی پکڑ کا باعث بنتے ہیں اور اپنے لیے بھی خدا کی رحمت سے محرومی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے علم اور عمل کو ساتھ لے کے چلیں تو زندگی بہت آسان اور بہت سہل ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست تھے، ان کی دوستی بہت مشہور تھی، اور وہ ہر کام مل کر ہی کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ جمع پونجی ہوتی ہے اور کاروبار کام شام ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم مل کر کوئی کام کر لیں، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا لے لیں، اس کے اوپر ہم کاشتکاری کریں اور پھر فصل آئے گی تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ جو ہے اپنی جمع پونجی جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اکٹھی کرتے ہیں اور زمین کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، اس کو سیدھا کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو تیار کرتے ہیں سوائل کے لیے۔ ان میں سے ایک بہت محنتی ہوتا ہے، وہ بہت اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے اس کا بلیف بس یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ رب کے حوالے کر دو اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے، اور محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اپنے، ہر وقت جو بس وہی یہی کہتا رہتا ہے کہ اس کے حوالے کر دیا بس ٹھیک ہو گیا، اس کے حوالے کر دیا ٹھیک ہو گیا۔ اب فصل تیار ہو جاتی ہے، بک جاتی ہے، اب اس کا جب ان کو پروفٹ آتا ہے تو اب یہاں پر آ کر تھوڑی سی ٹویسٹنگ ہوتی ہے۔ جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرے ساتھ ذرا سی بھی مدد نہیں کی، ماں سوائے صرف دعائیں کرنے کے اور یہی کہنے کے کہ بس اللہ کے ثبوت کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، تو میرا حق اس پہ زیادہ ہے، میں حصہ زیادہ لوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سارا کچھ میں اگر دعا نہ کرتا تو تمہارا یہ کام یہ سارا ہمارا چلنا ہی نہیں تھا۔ خیر بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے پہ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جھگڑنے کے بجائے جو گاؤں کا سرپنچ ہے اس سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن جناب وہ سرپنچ کے پاس جاتے ہیں، سرپنچ دونوں کی بات کو سنتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، اس کا میں حل تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، جس نے وہ کام کر لیا اس کا حصہ زیادہ، جس نے وہ کام نہ کر سکا اس کا حصہ کم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ دو چاولوں کی بوریاں ہیں، ان کے اندر کنکر ملے ہوئے ہیں، ان کو لے جاؤ اور کل صبح ان کو جو ہے نا کنکروں کو صاف کر کے میرے پاس لے کر آؤ، جو کر کے لے آئے گا اس کا حصہ اس کو زیادہ ملے گا۔ جو محنتی ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے، دیا جلاتا ہے اور جا کر وہاں بیٹھ کر تو اس کے کنکر نکالنے شروع کر دیتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ جا کر تو بوری کو رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں نے رب کے حوالے کیا، اور سو جاتا ہے۔ اب صبح جب وہ جاتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ ساری بوری تو صاف نہیں کر پاتا، سرپنچ کو کہتا ہے کہ جتنی میں کر سکا ہوں میں کر لایا ہوں۔ سرپنچ دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی آ لینے دو۔
وہ آتا ہے بوری اٹھا کر، وہ کہتا ہے ہاں بھائی صحیح کی، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہوگی میں نے رب کے حوالے کر دیا تھا، اس میں سے سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جیسے یہ بوری کو کھولتا ہے تو اس کے اندر کنکر ویسے کی ویسے موجود ہوتے ہیں، یہ سر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ میرا کام نہیں ہوا، آج تک تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں جو بھی کام کہتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے، آج میرا کام کیوں نہیں ہوا؟ سرپنچ کہتا ہے دیکھو فیصلہ ہو گیا ہے، تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، رب نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دیں، عقل دی، سب کچھ دیا، لیکن تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تم صرف اور صرف جو ہے اس پہ توکل کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے تو تم بیٹھ گئے اور اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے میں نے رب کے حوالے کر دیا، اب سب کچھ وہ کر دے گا۔ تو رب نے آ کے تمہارا کام تو نہیں کرنا تھا؟ اگر تم اچھا عمل کرتے، کوشش کرتے، وہ تمہاری مدد کرتا، ہاں یہ ضرور ہونا تھا کہ تم نے اس سے جلدی وہ ساری بوری کمپلیٹ کر لینی تھی کنکروں سے نکال کر، لیکن تم نے بجائے اس کے کرنے کے اس کے آگے بوری رکھ کے تم سو گئے۔ تو فیصلہ ہو گیا، تمہارا دوست زیادہ حقدار ہے، تم کم حقدار ہو۔ اب تمہیں یہ نصیحت اس بات سے ہے کہ محنت کرو، اگر تم محنت کرتے، اگر تم اس کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کے اندر اس کا ہاتھ پٹاتے اور اس کے ساتھ ساتھ تم دعا کرتے، اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کو پکارتے، تو پھر ڈیفینیٹلی تمہاری فصل کئی گنا اچھی ہونی تھی اور تم لوگوں کو محنت کم کرنی پڑنی تھی اور تمہارے اندر جو ہے پروفٹ مارجن زیادہ آنا تھا۔ لیکن تم نے صرف اور صرف ایک دعائیں کرنے کے اوپر اور صرف اس کے حوالے کر کے تو سونے کے اوپر اور سستی اور کاہلی کے اندر رہے، اور یہ بیچارہ محنت کرتا رہا، رب نے اس کی محنت کا ثمر اس کو دے دیا، اور تمہاری جو سستی اور کاہلی باوجود اس کے کہ تم نے اس کے اوپر رلائی کیا اور اس کے حوالے کیا، اس کے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو یہاں پر تم دونوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو اس کے ساتھ محنت بہت ضروری ہے، محنت کا، صبر کا، اور جو محنت کا اجر ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ملتا ہے، اچھا اجر ملتا ہے۔ جب تم محنت کرو گے تو پھر تمہیں اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سین ہوگا۔ تو ایسے ہی اس نے ان کو ایک بات سنائی، ایک کہانی، اب وہ سرپنچ سنا رہا ہے، ان کو مثال دے رہا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ زمین کھود رہا ہوتا ہے، تو کھودتے اس کو ایک بہت بڑا ایک دیگ سی ملتی ہے، برتن ملتا ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لے کر اس کو جانے لگتا ہے تو وہاں پر ایک بہت کوئی سادھو سنت وہاں سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس میں سے آپ کو میں کچھ نظر کر رہا ہوں، آپ لے لیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو زہر ہے سارا، اس برتن کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے یہ زہر ہے، میں اس کو لے کے کیا کروں گا، تم بھی اس کو مت لو۔ اس نے کہا زہر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو جو بن محنت کے، بغیر محنت کے جو چیز مل جاتی ہے وہ ہمارے لیے جو دولت ملتی ہے وہ زہر ہی بن جاتی ہے۔ لیکن وہ اس کی بات کو سنی انسنی کر کر تو چلا جاتا ہے۔ اس کے دوست یار اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس کو بیچ کر تو اپنا کوئی کاروبار کرو، اپنا کام کرو۔ وہ بازار جاتا ہے، جا کر وہ سارے ہیرے جواہرات بیچتا ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دم سے اس کے پاس اتنی دولت آنے سے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور ساری کہانی سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کے جو حواری ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ جگہ تو آپ کی ہے، سلطنت تو آپ کی ہے، آپ کی زمین سے اس نے کھود کر یہ نکالا، تو یہ سب کچھ تو ریاست کو ملنا چاہیے، حکومت کا ہونا چاہیے۔ وہ دیکھیں وہ سیٹ بن کر بیچ کر اس کو بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے لے لیں واپس، اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ یہ پراپرٹی تو گورنمنٹ کی تھی، تم نے اس کے اوپر اپنی پوزیس کر لیا اور اب یہ تم مال واپس کرو۔ وہ کہتا ہے جی میں کیسے واپس کروں، میں تو سارا کچھ بیچ چکا ہوں اور بیچ کر میں نے یہ دھن دولت ساری لے لی ہے۔ وہ اس کی دھن دولت ساری لے لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کر تو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کا گزر اس جیل میں سے ہوتا ہے، وزٹ کرنے جاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ فریادی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ وہ اس کی بڑی منت اللہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے جو ایک اللہ کے بندے کی بات کو نہیں مانا اور آج مجھے اسی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، بن محنت کے جو کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے وہ زہر بن جاتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کس طرح سے میرے لیے یہ زہر بن گئی، تو مجھے معاف کر دیا جائے، میں جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ میں نے نصیحت حاصل کر لیا۔ بادشاہ اس کو تجسس میں جاتا ہے، کہتا ہے کس نے تم سے کہا بلاؤ اس کو۔ وہ اس کو بلا کر لے کر آتے ہیں جس بندے نے ان کو یہ بات کہی ہوتی ہے۔
اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے دربار میں بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ساری بات جو یہ کہہ رہا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ساری جو بن محنت کے ہمیں کوئی کمائی جو مل جاتی ہے، جو دولت ہمارے ہاتھ میں محنت کے بغیر آتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہماری نظر میں ہوتی. ہم اس کو بے تحاشا اڑاتے ہیں، فضول کاموں پہ اڑاتے ہیں، عیاشی پہ لگاتے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر جو ہے برائی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہماری اولاد، ہماری ازواج، وہ جتنی کی جتنی ساری کے ساری جو ہے وہ برے بن جاتے ہیں، اور دولت کے پجاری ساتھی ہمارے بن جاتے ہیں جو دولت کے ہونے تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وہ نئے طریقے بتاتے ہیں ہمیں برائی کرنے کے، اور اس طرح سے وہ انسان اپنے لیے بھی زہریلا ہو جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ زہر بن جاتا ہے. کسی کی حق تلفی کرنی شروع کر دیتا ہے، دولت کے ساتھ سب کچھ عزتیں اور مال، اسباب، جائیداد سب چھیننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو جو محنت کر کے کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے، اس کی اندر برکت ہوتی ہے، اس کا صلہ ہوتا ہے، اس کے تھوڑی کے اندر بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دولت میں نے کتنی محنت سے کمائی ہے، تو اس کو خرچ کرتے وقت بھی جو ہے انسان تھوڑی احتیاط کرتا ہے، اور اس کو دھیان کے ساتھ، بجٹنگ کے ساتھ خرچ کرتا ہے. وہ ان کی باتیں سن کر درباری بھی اور سارے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور اس کی جان بخشی کر دی جاتی ہے. اور وہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں محنت کے ساتھ اپنی جو دولت ہے اس کو کماؤں گا، اور میں اس زہر کو نہیں پیوں گا، نہ آگے اپنی اولاد کو، نہ اپنے بچوں کو، کسی اور کو، بیوی کو، کسی کو نہیں میں کھلاؤں پلاؤں گا. تو مورال آف دی اسٹوری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کہ تم نے بھی ایسے ہی کام کیا کہ تم نے محنت کے بغیر جو ہے دولت جو تمہیں آ گئی ہے، اب تمہیں لالچ پڑ گئی کہ مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے، جبکہ اس نے محنت کی ہے اور اس کا حق بنتا ہے. تو کوئی بھی آپ مشارکہ مداربہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک کی محنت ہوتی ہے، ایک کی جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے. اب دونوں کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر سے وہ ایک زبانی کلامی ہی انویسٹ کرے میں تمہارا پارٹنر ہوں، تو پھر وہ تو بات نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اگر غور کریں تو ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. روٹی سامنے رکھ کے بیٹھے رہیں، سارے دن سے رات ہو جائے گی، اور آپ کہیں کہ اللہ کے حوالے کیا میرے منہ میں آ جائے، تو کوئی آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا جب تک آپ خود اس کو پکڑ کر اپنے منہ میں نہیں لے کے جائیں گے. پیاس سے بلکتے ہوئے پانی کا پیالہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو منہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کے خلق میں نہیں جائے گا. یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں غور طلب ہیں. ہم یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بس دعا کر لی ہے، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، کسی بزرگ کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے کو رکھ لیا ہے، اور بس اب ہمارے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اب ہمیں نہ کچھ اور کرنا ہے، نہ کچھ نیکی کے کام کرنے ہیں، ہم برائی کریں. اچھا بلکہ یہ نماز پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا بھی میں نے ایسے اضافی آپ کو کہہ دیا، ایسا بھی نہیں کرتے. جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جو کہ فی زمانہ آج کے دنیا کے اندر چل رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک عقیدت اور ایک تقدس کے اندر ہی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے. میری جائز اور ناجائز ساری کی ساری خواہشات اگر پوری ہو رہی ہیں تو میرا پیر جو ہے وہ کامل ہے، اور اگر میری جائز اور ناجائز خواہشات جو ہے پوری نہیں ہو رہی تو مجھے کسی اور کی طرف جانا چاہیے، کسی اور کو فالو کرنا چاہیے. اللہ والوں کے درمیان میں اور یہ پیر اور بابوں کے درمیان میں فرق کو سمجھیے. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ اپنی دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں. دنیا دار لوگوں کی نظر میں مال اسباب اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور مال اسباب کی ہی ترغیب دیتے ہیں وہ. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آخرت کا سودا، آخرت کا سامان بیچتے ہیں، ان کے پاس آخرت کا سامان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو یہیں ختم ہو جانی ہے، سب نے مر جانا ہے، جسم نے ختم ہو جانا ہے. جسم کے اندر ہے کیا؟ ہڈی، پانی اور خون، علائش، گندگی. یہ جو کچھ ہم دولت کماتے ہیں نا، یہ گند کھا رہے ہیں ہم اپنے پیٹوں کے اندر، ہم غلاظت کو لے کے پھر رہے ہیں. اب دیکھیں، ایک طرف ہمارا میدا ہے، نیچے ہمارا باؤل سسٹم ہے، ادھر سے ہم کھا کے ڈائجسٹ کرتے ہیں، ادھر ہی وہ گندگی ہمارے فضلے کے طور پر ہمارے پیٹ کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہے، اور ہم اس کو لے کے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم ڈینگے مارتے ہیں، بڑی بڑی سوچیں رکھتے ہیں. کس قسم کی آپ کی پاکیزگی ہے، کس قسم کی آپ کی پائشنس ہے؟ صرف آپ کی پائشنس یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے بن گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لیے اور آپ پاک ہو گئے ہیں. من کی پاکی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا دل، آپ کا نفس جو ہے اس کے اوپر آپ کو قابو نہیں ہے، اس وقت تک آپ کچھ بھی کر لیں آپ تکلیف میں ہی رہیں گے. اللہ کے حوالے کرنا کب ہے؟ جب سارے عمل کر لیں آپ، جب کوشش کر لیں آپ، جب محنت کر لیں آپ، پھر اس سے کہیں کہ رب تیرے حوالے کیا، اب جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو کر دے. تو بے شک
نصر من اللہ فتح قریب، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ کھڑی ہوتی ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ اور کون ہے جو دل مضطر کی التجا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ذکر کرو تم میرا اپنی محفلوں میں، ذکر کروں گا میں تمہارا اپنی اس سے اچھی محفلوں میں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ سب کو کھینچ کھونچ کے گھیر گھار کے اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اپنے اندر خود اپنے آپ کی پہچان کریں اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، توکل کریں، بے شک توکل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا ہے؟ آپ نے کہا تمہاری سواری کیا ہے؟ کہا میں اونٹنی پہ آیا ہوں۔ کہا اس کو اس کے کھانٹے کے ساتھ باندھا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے حوالے کیا۔ کہا نہیں، پہلے اس کو باندھ کے آؤ پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اس لیے ہمیں پہلے سبب کو تلاش کرنا ہے، اسباب کو تلاش کرنا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد رب کے حوالے کرنا ہے۔ پھر جب رب کے حوالے کر دیں پھر بے فکر ہو جائیں، پھر پیچھے مڑ کے مت دیکھیں، کیونکہ آپ نے بہت بڑے کے حوالے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ توجیہ، یہ بات، یہ ساری چیز سمجھ آئی ہوگی، اور اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔